یہ کچھ چس کہہ لے ایسی پڑ گئی کہ گھر بیٹھنے کو دل نہیں کرتا. اللہ کے لیے بے آرام ہو لو, اللہ وہ آرام دیں گے جس بے آرامی کا سن کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. قبر, حشر, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, موت کی تلخیاں اور سختیاں, موت کے جھٹکے, تھوڑی بے آرامی ہے. دنیا کی اتنی زندگی اپنے آپ کو اللہ کو پانے میں, اس کے حبیب کو پانے میں اپنے آپ کو بے آرام کر لو. اللہ ہمیشہ کی زندگی کہ سارے حضرات 3x5 فٹ کے قبریں یعنی قبر میں چھوڑ کے آئیں گے. ان کو تو ایک کچا مکان نظر آئے گا, لیکن آپ کی آنکھ کو اللہ وہ دکھائے گا اس بے آرامی پر کہ دنیا کی ساری پریشانیاں وہ دیکھ کے بھول جاؤ. لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے سوائے دینی اداروں کے اور مسجدوں کے اور محکمہ ایسا ہے ہی نہیں. ماں بھی ذمہ دار تھی, وہ بھی ایک 22ویں گریڈ کی افسر تھی اس محکمے کی, اور باپ بھی ذمہ دار تھا. ماں یونیورسٹی تھی اور باپ وہاں کا وائس چانسلر تھا, دونوں ناکام ہوئے. ہر بات میں اپنی دلیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش آؤں گا. یہ سارے بیٹھے ہیں, کتنا عرصہ ہوا آپ نے اپنے بچوں سے نماز سنی؟ آپ اور جب شہوت کا غلبہ غالب آ جائے اور نوجوانی آپ کو ناپاکی کی طرف خواب میں لے جائے کہ بیوی سے مستری کرو حلال طریقے سے, تب آپ پاک ہوتے ہو ایک وقت میں. پاکی کا طریقہ سب کو آتا ہے نا الحمدللہ. عورت تو ایک مہینے میں 11 دن ناپاک رہتی ہے. اس سے کبھی ناپاکی کا سے پاک ہونے کا طریقہ پوچھا؟ سارے بیٹھے ہو. یہ ذمہ داری قاری رضید کی تھی کہ تمہاری عورتوں سے جا کے پوچھے, کہ سندھی صاحب کی تھی میں پوچھوں جا کے؟ یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی, کیوں نہیں پوچھا؟ ساس نے, سسر نے, شوہر نے پورے ٹنڈو جان محمد میں دھوم مچا رکھی. یہ لے آئی, یہ لائی, فریج لائی, یہ لائی, یہ لائی, یہ لائی. ساس کی, سسر کی, شوہر کی زبان سے کس نے یہ بھی سنا کہ میری گھر والی نماز کا, قرآن کا تحفہ لے کے؟ جس نماز کو اللہ کے گھر میں آ کے پڑھتے ہو, کبھی زندگی میں اپنی بیوی سے نماز سنی؟ ہمارے سے بڑا تو ظالم کوئی. کہتا پانی پلا پلا کے مارا, تم تو روٹی کھلا کے مار رہے ہو. اور جاؤ جا کے آج سننا کہ مجھے نماز سنا, تم یوں سر پہ ہاتھ مارو. ترس آتا ہے ان بچوں پر, ان بچیوں پر جو سارے دن میں جن کی زبان پر ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں آتا. یہ کامیابیاں ہیں, ناکامیاں. حیا گھٹتی جا رہی, بے حیائی بڑھتی جا رہی. دروازوں پہ لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی. سچ ناپید, جھوٹ ظاہر ہوتا جا رہا. سودے والا پر چھوٹے سب کے گلی کے اندر پھیری لگانے والے سے لے کر گاڈا کھینچنے والے سے لے بڑی دکانوں والے بھی اگر کیا کرے, گزارا ہی نہیں. اگر سیدھا گاہک کو بولے وہ سامان لیتا نہیں, جھوٹ بولے تو ہنس کے لے لیتا ہے. آج سارے ماشاءاللہ بازار میں تھے میرے سمیت, کوئی چھوٹا کام کر رہا تھا, کوئی بڑا کام کر رہا تھا. جو کل مال بچا وہ آج بکا. تم نے بیچا, تم نے خریدا, لیکن کسی نے یہ نکاح کل کا باسی ہے, تازہ ہے. صبح 5 بجے فجر کی نماز پڑھ کے صبح نکلے, اپنے پہ ترس ہی نہ آیا. کیا کر کے آئے تم اپنے ہاتھ سے؟ کاٹا, سجایا, فروٹ کا, سبزی کا, اور ہر آنے والا دیکھ رہا یار آج تو سبزی بڑی پیاری ہے, آج تو فروٹ بڑا پیارا لے کے آیا. لیکن اس ایک لائن کے آگے جو پیچھے رکھا ہوا تھا اسے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تو میرے ساتھ آج تک کس نے کیے ہی نہیں. وہ آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہا کیا بھاؤ ہے؟ آپ نے
اوپر والے پھلوں کو ہاتھ لگایا ہم نے، یہ 300 روپے کلو، نیچے والے کو دکھاتے نا یہ، اس کو اس پر بھی اعتبار نہیں تھا، اچھے پھل کو دیکھ کر اعتبار، انہوں نے کہا سونے سونے ڈال کے دے، انہوں نے کہا اس سے بھی سونے، کہاں سونے سونے، انہوں نے کہا بہتر ہو، ابھی اس سے بڑا دھوکا، بے فکر ہو دیتا ہوں، نیچے سے کہا ہاں بھائی سونے، ہاں سونے سونے، انہوں نے کہا اچھا یہ تو بھائیوں سے زیادہ میرا سگا ہے، جیسا صاف مال دے رہا ہے، بس جب اس نے جیب کی طرف نگاہ ڈالی اور اس کی بھی نگاہ بھی ایسی پھیری کہ وہ سارا مال ڈال کے اور 2 گانٹھیں باندھ کے دیں جو چھری کے بغیر کٹتی نہیں کھلتی نہیں، کھول کے دیکھو دکان پہ کھڑے ہو، یہ بھی ایک ہیک پھیر ہے، بچہ نہیں کھول سکتا، پھر چھری کاٹی